بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میں اور مہتاب ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت، سمجھدار اور چست و چالاک نوجوان تھا، نظر باز بھی نہ تھا۔ میں بھی کوئی ایسی ویسی لڑکی نہ تھی، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ والد صاحب کی بیماری کے باعث ہم پر برے دن آ گئے۔ انہیں کینسر ہوا تو کل جمع پونجی انہیں پر صرف ہو گئی۔ علاج 3 سال چلا، مگر نصیب میں یہی لکھا تھا کہ یہ مرض جان لے کر ہی ٹلے گا۔ والد کی وفات کے بعد ہم بے سہارا ہو گئے۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا اور چچا ماموں تو نام کے تھے۔ کسی نے ہماری کوئی مدد نہ کی۔ چاروں نہ چار مجھے نوکری کے لیے نکلنا پڑا۔ ایک سہیلی کے والد کی سفارش پر نوکری مل گئی۔ تنخواہ اچھی تھی۔ اسی کمپنی میں مہتاب بھی کام کرتا تھا۔ وہ ہمارا آفیسر تھا اور میں اس کے ماتحت ملازم ہوئی تھی۔ جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ مہتاب ایک متوازن شخصیت کا مالک ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی مشفقانہ اور دوستانہ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کر کے ہم بہت سکون محسوس کرتے۔ بیجا روب داب کا قائل نہیں تھا، تاہم محنت سے کام کرنے والوں کی قدر کرتا۔ میں بھی ذہانت اور محنت سے اپنی ڈیوٹی دیا کرتی۔ بہت جلد اسے لگنا شروع ہو گیا کہ مجھ میں وہ تمام اوصاف ہیں جو اچھی لڑکیوں میں ہوتے ہیں۔ وہ میری قدر کرنے لگا، بہت عزت سے پیش آتا۔ جہاں موقع ہوتا مجھے اہمیت دیتا تھا، کیونکہ میں مناسب لباس پہنتی تھی اور شرم کا دامن تھامے رکھتی۔ اتفاق سے انہی دنوں مہتاب کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب ہمیں علم ہوا، سارے سٹاف نے صلاح کی کہ ان کے گھر تعزیت کو جانا چاہیے۔ اگلے روز اتوار تھا اور چھٹی تھی۔ ہم چاروں لڑکیاں آمنہ کے گھر جمع ہو گئیں اور مہتاب صاحب کے گھر تعزیت کو مل کر گئیں، جبکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے مرد حضرات کولیگ اپنے طور پر گئے تھے۔ دوسرا دن تھا، ان کے والد فوت ہوئے تھے اور گھر پر رسم کل تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں بھی دوسری خواتین کے ہمراہ ایک طرف بیٹھ کر سپارہ پڑھنے لگی۔ مہتاب صاحب ذرا دیر کو اندر آئے اور اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ میری کمپنی میں کام کرتی ہے۔ ان کی والدہ نے غم زدہ ہونے کے باوجود ہمیں بہت پیار اور توجہ دیا۔ جب رخصت ہونے لگیں تو ہم سب کے نام دریافت کیے۔ تبھی میں نے محسوس کر لیا کہ وہ میری طرف خاص توجہ سے دیکھ رہی ہیں۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد ایک روز مہتاب صاحب نے مجھے کہا کہ میری والدہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں اور آپ کی والدہ سے ملنے کی آرزومند ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا آفیسر مجھے کس قدر اہمیت دے رہا ہے۔ جواب دیا، بس حد شوق آئیں، میں امی کو بتا دوں گی، جب آنا ہو تو فون کر لیں۔ یہ بھی اتوار کا دن تھا اور چھٹی تھی۔ ان کا فون آیا کہ وہ لوگ شام کو آنا چاہتے ہیں۔ امی نے شام کا ہلکا پھلکا سا انتظام کر دیا اور پھر اپنی بہن اور والدہ کے ہمراہ مہتاب صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ ہمارے گھر ان کا سواگت کرنے کو کوئی مرد نہ تھا۔ امی اور ہم بہنوں نے ہی استقبال کیا۔ مجبوری تھی، مہتاب کو بھی ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا، کیونکہ وہ اکیلے بٹھائے جاتے تو اچھا نہ لگتا۔ امی ان سے اور ان کی والدہ سے باتیں کرتی رہیں۔ آپا نے ان کی بہن کو کمپنی دی۔ میں اور فاریہ اپنے ان مہمانوں کی خاطر تواضع میں جت گئیں۔ دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ چلے گئے۔ ہفتے بعد مہتاب صاحب نے کہا کہ ان کی بہن کی سالگرہ ہے، لہٰذا انہوں نے مدعو کیا ہے۔ میری والدہ اور میری ساتھی تینوں بہنوں کو بھی آنے کے لیے بے حد اصرار کیا۔ ان کے اصرار پر ہم ان کے ہاں گئے اور یہی سمجھا کہ ہمارے افسر نے ہماری عزت افزائی کی ہے کہ سارے گھر والوں کو بہن کی سالگرہ پر مدعو کر لیا۔ مہتاب صاحب کے گھر جا کر پتہ چلا کہ اس سالگرہ کی تقریب میں ہمارے سوا اور کوئی مہمان نہ تھا۔ گویا سالگرہ تو ایک بہانہ تھی، اصل میں انہیں ہم لوگوں کی دعوت مقصود تھی۔
کچھ دنوں بعد ان کی والدہ کا فون آیا۔ انہوں نے بالآخر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ وہ مہتاب صاحب کے لیے میرا رشتہ چاہتی تھیں۔ والدہ نے کہا، سوچ کر جواب دوں گی۔ امی نے مجھ سے دریافت کیا، مجھے وہ پسند تھے، اس رشتے کے لیے خود کو ان کے لائق نہ سمجھتی تھی۔ دل میں خوشیوں کے پھول کھل گئے۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ بس پھر کیا تھا، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ میری شادی اپنے آفیسر سے بہت طریقے کے ساتھ ہوئی، انہیں کی خواہش پر ہوئی تھی، لیکن دفتر والوں نے یہی سمجھا کہ ہمارا خفیہ عشق معاشقے کا معاملہ تھا، تبھی ہم نے شادی کر لی۔ بہرحال شادی کے بعد چہ مگیاں ہونے لگیں تو مہتاب نے کہا، تم نوکری چھوڑ دو، مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی میری بیوی کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے، اور خدا کا دیا ہمارے پاس سبھی کچھ ہے، تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں، کمانے کے لیے میں کافی ہوں۔ ان کے کہنے پر میں نے نوکری چھوڑ دی اور گھرداری سنبھال لی۔ میری شادی کے سال بعد میری ساس بیمار ہو گئیں، انہیں ہڈیوں کی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور ان کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ گئیں۔ میں دن بھر ان کی تیمارداری کرتی اور خود تھک جاتی۔ تب ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اماں جی کی اتنی زیادہ دیکھ بھال نہیں کر سکتی، آپ ان کے لیے کوئی نرس رکھ لیں، کیونکہ یہ بیماری لا علاج ہے، 1-2 روز کی بات نہیں، جب تک زندہ ہیں ان کی دیکھ بھال ایسے ہی کرنی ہوگی، آخر کب تک مجھ سے یہ ہو سکے گا۔ ان کو برا تو لگا، لیکن انہوں نے مجھے مجبور نہ کیا اور جلد ہی نرس لڑکی کا انتظام کر لیا، جس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اس کی شکل و صورت دبتی تھی، رنگت کالی تھی، لیکن نہایت خوش اخلاق، تحمل والی اور مخلص تھی۔ اس نے اماں جی کی جی جان سے دیکھ بھال کی، رات دن ان کی خدمت میں حاضر رہتی۔ اس طرح اماں جی ہی نہیں، میرے شوہر بھی اس لڑکی نورین سے بے حد خوش تھے۔ نہ جانے اس میں کیا بات تھی کہ معمولی صورت ہونے کے باوجود وہ خوبصورت لگتی۔ شاید کہ اچھے رویے اور حسن اخلاق کی بدولت گھر بھر کی آنکھوں کا تارا ہو گئی۔ میری 2 نندیں شادی شدہ تھیں، وہ روز اپنی والدہ کے پاس آتیں۔ نورین ان کو خوش دلی سے ملتی اور بھرپور تواضع کرتی، میرے شوہر کو بھی خیال رکھتی، یہاں تک کہ ان کے سارے کام خود کر لیتی۔ 5 سال اسی عالم میں میری ساس زندہ رہیں اور نورین نے رات دن ان کی خدمت میں گزار دیے، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لایا، نہ ہی تھکن کا اظہار کیا۔ ایک دن میری ساس کی حالت بہت خراب ہو گئی، ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تب انہوں نے میرے شوہر کو بلایا اور بولی، میری آخری خواہش ہے، اگر تم پوری کر دو گے تو مجھے بہت سکون ملے گا۔ مہتاب نے کہا، جی اماں جی، حکم کریں، جو آپ کہیں گی میں حکم بجا لاؤں گا۔ کہنے لگیں، میں نے شاید بہو کے انتخاب میں کچھ غلطی کر دی تھی۔ نورین غریب بیوہ کی بیٹی ہے، لیکن اس میں وہ صفات تھیں کہ مجھے اسے بہو بنانا چاہیے تھا۔ تم میری مانو تو نورین سے نکاح کر لو، دین میں 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، تم ایسا کرو گے تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ بس انہوں نے بیٹے کو حکم دیا اور مہتاب نے ماں کی خاطر سر تسلیم خم کر دیا، حالانکہ وہ نورین سے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن کر لیا۔ ساس نے مجھے بہانے سے میکے بھجوا دیا، شربت کے گلاس پر نکاح کرا دیا۔ صبح نکاح ہوا، شام کو وہ وفات پا گئیں۔ ان کے چہلم تک یہ بات راز رہی، مجھے کسی نے نہ بتایا کہ وہ نکاح کر چکے ہیں اور نورین ان کی بیوی بن چکی ہے۔ جب چہلم ہو چکا تب میری نندوں نے یہ حقیقت مجھ پر واضح کی اور کہا کہ تمہیں مہتاب سے اپنے حقوق ملتے رہیں گے، خرچے میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن نورین نے اس گھر کی خدمت کی ہے، اپنی جوانی کے حسین دن اس گھر کے نظر کیے ہیں، نہ صرف سب کی خدمت کی بلکہ گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ اب یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اماں جی کی نصیحت پر اس سے نکاح کر لوں۔ شوہر نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور بتایا کہ ان کے دل میں میری جگہ ابھی تک ویسی ہے، مجھ پر جو قیامت ٹوٹنی تھی ٹوٹ گئی۔ دوسری شادی کے 5 سال تک مہتاب نے میرا بہت خیال رکھا، انہوں نے انصاف سے کام لیا، جتنا وقت مجھے دیتے اتنا ہی نورین کو بھی دیتے، لیکن خدا کی مرضی، میں حسین بہت تھی مگر مجھے اولاد نہ ہوئی، جبکہ کم صورت والی نورین 3 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ بیٹوں کو پا کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی، جبکہ مہتاب کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا،
یہاں تک کہ انہوں نے میرے کمرے میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ وہ پورے کے پورے نورین کے ہو کر رہ گئے، اور میری حیثیت جو پہلے ان کے دل پر راج کرتی تھی اب گھر میں ایک فالتو فرد کی طرح ہو گئی۔ آج میرے خاوند کی شادی کو 30 سال ہو چکے ہیں۔ آدھی کوٹھی میں رہتی ہوں اور آدھی میں ممتاز اور نارین اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ میرا خرچہ پورا ادا کرتے ہیں، لیکن خدا جانے کیا بات ہے، میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ بیمار بھی ہو جاؤں تو بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں، لمبا قد اور حسن مجھ پر تمام تھا، مگر حسن ایک دن ہار گیا اور خدمت گزار بیوی جیت گئی۔ اب وہ ان کے 6 بیٹوں کی ماں ہے۔ سبھی کچھ اس کا شوہر، جائیداد اور شوہر کی رفاقت، پیار، توجہ، سماجی حیثیت، خاندان میں اہمیت۔ میں بس دکھانے والی بیوی ہوں، خالی دامن، میری جھولی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ کاش میں خود غرضی سے کام نہ لیتی اور اپنی ساس کی خدمت جاری رکھتی، تو شاید نورین مجھ پر سوتن بن کر نہ آتی، یا پھر اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیتا، چاہے ایک بیٹا یا پھر ایک بیٹی ہی دے دیتا، تو میں بھی ان کے درمیان خوشیوں کی کچھ حقدار تو ہوتی۔ اب تو سارا گھر نورین کے ذمہ ہے، وہی مہتاب کے 6 بچوں کی ماں ہے، اور میں اب تمام حقوق سے محروم ہوں، سوائے اس کے کہ ان کے گھر میں پناہ کی خاطر رہتی ہوں۔ اللہ کسی عورت پر بھی ایسا وقت نہ لائے جو مجھ پر آیا ہے۔ خواتین سے یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کی اور اپنے خاندان کی خدمت کریں، کبھی بھی اپنی جگہ کسی دوسری عورت کو نہ دیں، ورنہ وہ دن آ جائے گا کہ وہ عورت جو آپ کے گھر کے کام کرتی ہے آہستہ آہستہ آپ کے شوہر کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لے گی اور آپ ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔